بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق ثم قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پروگرام ازالہ شبہات میں حاضر ہوں۔ آج میں پچھلے ٹاپک جو بیان کیا ہے اسی کو آگے لے کر چلتا ہوں۔ ٹاپک یوں شروع ہوا تھا کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہنا شرک ہے۔ ابھی وہ تو آیات آگے آ رہی ہیں، میرا خیال میں اگلے پروگرام میں، یہ شاید آج میں ایک آدھ آیت اس میں بیان کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں لفظ نور کا اطلاق ہوا ہے۔ دوسرا اس کا حصہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے کی مخلوق اول ہیں، کہ جب حضور اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا تو سب سے پہلے حضور علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور حضور علیہ السلام کے نور سے باقی کائنات مارز وجود میں آئی۔ اس کو اولیت مصطفیٰ کا نام دے کر میں نے قرآن کریم کی چند آیات سے استدلال کیا تھا۔ لفظ امی سے، کہ امی کا معنی اصل اور جڑ ہوتا ہے، اس کے بعد وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سے، اس کے بعد پھر اول المسلمین کے حضور کے لیے اول کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور لفظ رب سے تو یہ اور وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ، اس سے ان آیات سے میں نے استدلال کیا تھا۔ آج آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وہ ہے قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب علیہ السلام تم ارشاد فرماؤ، اگر خدا کا بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ مشرکین جو تھے ان کے معبود جنات اور جننیاں تھیں، اور وہ ان کو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ جو بادشاہ ہوتا ہے اگر وہ عزت کا حقدار ہے تو اس کا بیٹا بھی عزت کا حقدار ہے، اگر باپ معبود ہے وہ عبادت کا مستحق ہے تو بیٹے اور اس کی اولاد بھی اس کی عبادت کی مستحق ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ان کا فلسفہ تھا۔ تو وہ ان کو جو معبود سمجھتے تھے وہ اسی معنوں میں ان کو معبود سمجھتے تھے، اور جو وہ سورج اور چاند کو سمجھتے تھے معبود، اس کا بھی یہی معنی تھا کہ ان کے اندر وہ ارواح مانتے تھے کہ یہ ذی روح ہیں اور روحیں خدا کی اولاد ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور بتوں کو وہ اس لیے کہ بت ان کے اندر بولتے تھے، اس پر میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیا ہے، انا اول العابدین، میں سب سے پہلا عبادت کرنے والا ہوتا۔ تو چونکہ حضور کے لیے قرآن میں اول المسلمین آیا ہے، اور اس لیے ہم اس سے استدلال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق کے اول ہیں، سب سے پہلے حضور علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا۔ اور وہ جو خوارج استعمال کرتے ہیں کہ دوات تھی، قلم تھی، مچھلی تھی، ایک آدمی میرے سامنے آیا تو اس نے کہا مچھلی سب سے پہلے مچھلی پیدا ہوئی، تو میں نے اس سے کہا جب میں کہتا ہوں حضور علیہ السلام پیدا ہوئے تو میری تو محبت اور عقیدت ہوتی ہے مصطفیٰ کے لیے، اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ حضور مجھ سے راضی ہو جائیں، حضور راضی ہوں گے خدا راضی ہو جائے۔ تو یہ جو مچھلی کے اوپر زور دے رہا ہے کہ مچھلی پہلے، تو مچھلی کا کیا معاملہ ہے؟ تو میں نے اس کو بڑی محبت سے پوچھا، میں نے کہا بیٹے یہ جو تم مچھلی کے اوپر اتنی روایات لا رہے ہو کہ مچھلی پہلے ہے، حالانکہ وہ روایات سندن ساری ضعیف ہیں، ان میں کوئی بھی روایت صحیح نہیں، اور ان روایات میں بھی یہ ہے کہ پہلے یہ تھا اور اس کے بعد مچھلی کا بعد میں ذکر، لیکن اس کی ذرا کھوپڑی ٹھیک اور طرح کی تھی، تو اس کے لیے بھی ایک دو جگہ سے اول لفظ نکال لایا۔ میں نے کہا تمہارا مچھلی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ کہنے لگا مچھلی کو میں اول اس لیے مانتا ہوں کہ مچھلی ایک وہ چیز ہے کہ جس کو ذبح نہیں کیا جاتا،
تو اس کو ذبح اس لیے نہیں کیا جاتا چونکہ یہ خدا کی مخلوق اول ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ تو میں نے کہا مچھلی کو ذبح نہ کرنے کی وجہ سے اگر وہ اول بنتی ہے تو اور کوئی چیز نہیں جس کو ذبح نہیں کیا جاتا۔ ٹڈی جو ہے، ٹڈی دل جس کو کہتے ہیں، اس کو بھی ذبح نہیں کیا جاتا، تو وہ خدا کی مخلوق اول کیوں نہیں ہے؟ عجیب قسم کا استدلال۔ تو میں نے وہ تمام آیات عرض کر دی تھی۔ اس کے بعد میں لفظ اول المسلمین، اس سے میں استدلال کر رہا تھا، تو میں یہاں پر آپ کر میں نے بات ختم کر دی تھی۔ تو میں نے یہ اشارہ کیا تھا کہ لفظ اول سے جب ہم استدلال کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو اس پر ایک شبہ ہوتا ہے، تو یہ تو پروگرام ہی ازالہ شبہات ہے، تو ان شبہوں کو دور کرنے کے لیے تو یہ پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ اب میں پہلے وہ شبہ بیان کرتا ہوں، اس کے بعد پھر اس شبہ کے ازالے کی طرف آتے ہیں۔ شبہ ڈالنے والے خوارج علماء، یہ انٹرنیٹ کے اوپر آپ جائیں، جو شرک کے جو ہے نا، شرک کے اوپر جو گفتگویں ہوئی ہیں ان کے اوپر یہ آپ کو ساری جگہ ملے گا۔ رٹایا جاتا ہے اس کو کہ دیکھیں وہ اول المسلمین سے کہتے ہیں حضور اول ہیں، یہ حضور تو نہیں ہے، تو کسی اور کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ یہ ہمارا نور ٹی وی جو ہے پیر علاء الدین صدیقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے جو قائم کیا ہے، چونکہ یہ پروگرام دنیا بھر میں جاتا ہے، سارے انگلینڈ والے تو صرف نہیں نا اس کو سنتے، تو وہ تو جانتے ہیں کہ برمنگھم میں ہے، لیکن جو دنیا میں ہے وہ سب کو تقریباً پتہ ہے کہ برمنگھم میں، تو یہ ہمارا برمنگھم شہر میں ہے۔ تو یہاں برمنگھم شہر میں پچھلے سال کی بات ہے، یہاں ایک کانفرنس تھی، تو اس کانفرنس میں وہاں میں بھی حاضر ہوا، تو وہاں میں ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا اور لوگوں کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے۔ تو ہوٹل جہاں یہاں پر جو ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی ایسے ہوتے ہیں، دوسرے ممالک سعودی عرب میں، سارے ممالک میں، کہ ہوٹلوں کے اندر ایک کانفرنس روم بنے ہوتے ہیں۔ تو نیچے اسی ہوٹل میں ایک کانفرنس روم تھا، وہاں کینیڈا سے ایک ڈاکٹر ہیں، اگر میں ان کا نام ذکر کر دوں تو یہ ٹی وی پالیسی کے مطابق بھی نہیں اور درست بھی نہیں ہے، اور وہ امانت ہے، تو محفل کی بات امانت ہوتی ہے، اس لیے میں اس کو ذکر نہیں کرتا، لیکن عام میں سے اکثر ناظرین جو انگلش سننے والے اور پڑھنے والے ہیں ان کو پتہ چل جائے گا میں کن کا ذکر کر رہا ہوں۔ وہ کینیڈا سے ڈاکٹر آئے تھے، انہوں نے یو کے بچے بچیوں کو اکٹھا کیا، ان کو ہوٹل میں ٹھہرایا تاکہ گھر سے نکلیں اور ایک الگ جگہ پر آئیں اور وہیں پر دین کی باتیں ہوں گی۔ تو وہ جو دین کی باتیں ان کو سکھا رہے تھے، وہ نیچے کانفرنس روم تھا، تو میں اپنی جو کانفرنس ہوٹل تھے باہر سے اس کے جانے کے لیے میں نیچے اترا، تو وہ درس دے رہے تھے، تو میں بھی 1 منٹ کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اب وہاں پر یہی بات چل رہی تھی اور ان کو یہی وہ نوٹس لکھا رہے تھے۔ وہ کہنے لگے دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو لا شریک لہ قل ان صلاتی و نسکی، یہ آیت پوری پڑھی، اور آخر میں ہے کہ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، میں اول مسلم ہوں۔ جب تم سے یہ کوئی بات کرے تو قرآن کی یہ آیت اس سے کے سامنے رکھو کہ حضور اول نہیں ہے۔ اب میں وہ پوری آیت آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، جو نیٹ کے اوپر بھی اور اس کانفرنس میں وہ ڈاکٹر بھی بتا رہے تھے، اور اکثر لوگ اس کو جانتے ہیں اس آیت کو۔ جب اس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کا مفہوم کچھ اور، وہ کسی اور کنٹینٹس میں ہوتی ہے، لیکن اب میں اس کو کسی ایک خاص لفظ میں اس اور کسی موضوع کے لیے تلاوت کر رہا ہوں۔ واقعہ یوں ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، یہ آیت 143 سورۃ اعراف کی ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ تو مجھے اپنا آپ دکھا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر کوہ طور پر پہنچے تو ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا۔ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ تو مجھے اپنا آپ دکھا، یہ اب سب جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ لَن تَرَانِي، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ میں اس کو ایک مختصر کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ قائم رہا تو دیکھ لینا۔ وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ، اس کی طرف تم بھی میرا دیدار کر سکو گے۔ اچھا، اب جب انہوں نے پہاڑ پر، اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا کہ پہاڑ کی طرف ان کو دیکھنے کے لیے کہا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا فَسَوْفَ تَرَانِي، پھر تو بھی مجھے دیکھ لے گا۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، جب اللہ تعالیٰ کا جلوہ اس کے اوپر ظاہر ہوا، یہ جلوہ میں بریکٹ میں کر رہا ہوں، ویسے لفظ کا مطلب تجلی ہے۔ یہاں صوفیہ کی ایک بات بھی ہے کہ وہ عین ذات تھا،
یا کیا تھا وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ وہ رب ظاہر ہوا اور کس طرح سے ہوا، یہ ایک الگ ہے۔ لیکن کسی صوفی سے اس مسئلے کو پوچھیں کہ وہ کیا تھا جو ظاہر ہوا تھا، جس کو موسیٰ علیہ السلام نہ دیکھ سکے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اب جو موسیٰ علیہ السلام گر پڑے، قال، جب وہ ان کو ہوش آیا، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، انہوں نے جو جلوہ دیکھا تو جلوے سے بے ہوش ہو گئے۔ حافظ ابن تیمیہ نے فتاوی ابن تیمیہ میں لکھا ہے کہ جو اولیاء اللہ جو بے ہوش ہوتے ہیں نا، وہ خَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور یہاں پر بھی وہ گرتے ہیں، بے ہوش ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کچھ دیکھا تھا، وہ بھی کچھ دیکھتے ہیں، وہ بڑے جلوے کو جب دیکھتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اور آگے حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں پر انبیاء، موسیٰ علیہ السلام نے جلوہ دیکھا، وہ عظیم نبی تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا جلوہ دیکھا، وہ بے ہوش ہو گئے۔ پر مصطفیٰ علیہ السلام نے اس سے بھی بڑی بڑی چیزیں دیکھی، وہ بے ہوش نہ ہوئے، کیونکہ نبی عظیم ہے اور مصطفیٰ اعظم ہے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ میں حافظ ابن تیمیہ کی جو ہے نا اس کو شتیہات کے اوپر جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ کسی وقت میں بیان کروں گا۔ تو یہ بس میں نے چلتے ایک ہنٹس دے دیا آپ کو۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا، کیونکہ جب وجد میں آ کر صوفیہ گرتے ہیں نا تو خوارج شور مچاتے ہیں، شرک ہو گیا، شرک ہو گیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام بھی گر گئے ہیں اور اسی وجد میں گرے ہیں، کچھ دیکھ کر گرے ہیں۔ جب ان کو ہوش آیا تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، قال سبحانک، تو پاک ہے، تبت الیک، اور میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ وہ لفظ ہے جو رٹایا جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں سب سے پہلے ماننے والا ہوں۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا انا اول المؤمنین، میں سب سے پہلے ماننے والا ہوں، تو خوارج کو وہ جو میں استدلال کر رہا ہوں وہ اول المسلمین، اس سے موقع مل گیا۔ وہ کہنے لگے اول کا مطلب اول نہیں۔ وہ ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ ہوٹل میں یہ بات ان کو لکھوا رہے تھے نوٹس، کہنے لگے اول کا مطلب اول نہیں ہوتا، اگر اول کا مطلب ہسٹوریکلی اول ہے تو پھر تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی اول ہونا چاہیے۔ لیکن یہ بات درست نہیں۔ کیوں؟ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام جس معنی میں اپنے آپ کو اول کہہ رہے ہیں وہ معنی وہ نہیں ہے۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام کے لیے تو اولیت مخلوق کے اور ہزاروں قرائن ہیں، قرآن میں اشارات ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو کوئی نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کے مصداق کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب یہاں جو بات موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یا اللہ میں نے تجھ سے کہا تھا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس بات میں کائنات کے اندر سب سے اول موسیٰ علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں خدا کو دیکھنے کی آرزو کی تھی، اس معنی میں موسیٰ علیہ السلام اول ہیں۔ جب وہ نہ دیکھ سکے تو وہ کہنے لگے اس معاملے میں میں توبہ کرنے والا بھی میں اول ہوں اور اس بات کا اقرار کرنے والا بھی میں اول ہوں کہ اس جہان میں تجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ یعنی اس کانٹینس میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہوں نے کہا انا اول المؤمنین، کہ میں اس بات کو پہلا ماننے والا ہوں کہ اس جہان کے اندر خدا کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ معنی ہے انا اول المؤمنین کا۔ یہاں مخلوق کی اول تخلیق کا معنی نہیں ہے۔ کیوں؟ جو مومن لفظ ہے مومنین، اس کا معنی صرف ماننا ہوتا ہے۔ تو ماننا کسی چیز کو ماننا ہوتا ہے، اس چیز کو ماننا کہ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اگر مومنین کا معنی خوارج علماء یہ کریں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننا، رسالت کو ماننا، آخرت کو ماننا، ایمان لانا، اس معنی میں موسیٰ علیہ السلام اول ہیں، تو یہ تو کذب ہوگا، جھوٹ ہوگا۔ کیا اس واقعہ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام ان چیزوں پر ایمان نہیں لائے تھے؟ وہ پہلے مومن نہیں تھے؟ یعنی مومن ہونے میں تو موسیٰ علیہ السلام اول نہیں فرما رہے، کیونکہ مومن تو موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے بھی تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کیا کروڑوں نہیں بلین ٹریلین لوگ پہلے مومن نہیں گزرے؟ حضرت آدم علیہ السلام مومن نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام مومن نہیں تھے، یعقوب علیہ السلام مومن نہیں تھے، تو پھر انا اول المؤمنین کہ میں پہلا ایمان لانے والا ہوں، اس کا کیا معنی ہے؟ لازماً ماننا پڑے گا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس جہاں میں تیرا دیدار کرنے والوں میں، آرزو کرنے والوں میں اول ہوں، یہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس میں توبہ کرنے والوں میں اول ہوں۔ اس معنی میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں مانتا ہوں۔ لفظ مومنین ہے پر معنی ماننا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں
اس کا معنی ماننا بھی کہا گیا ہے، ایمان لانا نہیں، ماننا بھی کہا گیا ہے۔ اب میں قرآن کریم کی کئی آیات اس پر ہیں، لیکن میں ان میں سے ایک دو آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ سورہ یوسف ہے، اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 105 اور 106۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ زمین و آسمان میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے یہ منہ موڑے گزر جاتے ہیں، یعنی مشرک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، نشانیاں دیکھتے ہیں اور یہ گزر جاتے ہیں اور پھر بھی اس کو نہیں مانتے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ ان میں سے وہ اکثر لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو، یعنی پچھلی آیت کا تعلق، کہ جو گزر جاتے ہیں ان پہ غور و فکر ہی نہیں کرتے اور حقیقی معنی میں وہ خدا پر ایمان نہیں لاتے، اور ان میں سے اکثر وہ ہیں، اور کچھ وہ ہیں اکثر باللہ، وہ اللہ کو مانتے تو ہیں، الا وہم مشرکون، مگر اپنے معبودان باطلہ کو اس کا شریک بنا دیتے ہیں۔ اب یہاں جو اللہ تعالیٰ کو ماننا کہا گیا ہے، یؤمنو جو کہا گیا ہے، یہاں ایمان کا معنی یہ قطعی نہیں ہے کہ وہ ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ جو اللہ کو بھی توحید کو مانتے تھے، رسالت کو مانتے تھے، آخرت کو مانتے تھے۔ تو یہاں یؤمنو کا معنی ایمان لانا نہیں ہے، بلکہ یؤمنو کا معنی فقط ایک خاص جہت میں ماننا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اقرار کرتے ہیں، مگر اپنے معبودان باطلہ کے ساتھ۔ تو یہاں پر جو موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا انا اول المومنین، اس میں بھی وہ ایک خاص بات ہے، ورنہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ اس طرح سے نہیں ہے۔ اب قاضی شوکانی اور دیگر علماء کو جو ماننے والے لوگ ہیں، ان خوارج علماء، اس طبقے کے علماء کو، ان میں سے کئی دفعہ جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، اس کا مطلب اول موسیٰ علیہ السلام ہے۔ بھی کیا مطلب اس کے؟ وہ کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی امت میں اول ایمان لانے والا ہوں، حالانکہ ایمان لانے کی بات نہیں ہو رہی، ماننے کی بات ہے، اور خاص بات ماننے کی بات ہو رہی ہے۔ تو جب حضور نے کہا رہا اول المسلمین، تو وہ اپنی امت میں پہلے مسلمان ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی امت میں پہلے مسلمان ہیں۔ یہ بات کبھی کبھار طبیعت ذرا خوش ہو تو وہ یہ بات بھی کر دیتے ہیں، لیکن یہ استدلال بھی درست نہیں، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام اگر مان لیا جائے 2 منٹ کے لیے کہ ٹھیک ہے یہ استدلال درست ہے، تو پھر میں پوچھتا ہوں ہر نبی کی امت اس کے اعتبار سے ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی امت کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی امت بنی اسرائیل ہے، اہل مصر ہیں، جن کی طرف موسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئے تھے۔ اور اگر موسیٰ علیہ السلام اپنی امت میں اول ہیں تو حضور اپنی امت میں اول ہیں، تو حضور کی امت کیا ہے؟ کون ہے حضور کی امت؟ سنیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک، سورہ سبا اور آیت نمبر 28، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو تمام لوگوں کے لیے، الناس کے لیے خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور حضور کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ناس کا نبی ہے۔ اور ناس کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو۔ اب جن کو خدا نے ناس کہا ہے نا، ان سب کے مصطفیٰ رسول ہیں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تو ناس تو پوری کائنات ہے۔ تو معنی یہ نکلا کہ رسول پوری کائنات کے رسول ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام فقط اپنی امت کے رسول ہیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا انا اول المومنین، میں پہلا مومن ہوں، اگر تمہارا معنی مانا جائے تو پھر بھی اتنی بات بنتی ہے کہ میں بنی اسرائیل میں پہلا مومن ہوں، لیکن مصطفیٰ کے لیے ہوگا کہ انا اول المسلمین، میں ان سب سے پہلا مسلمان ہوں جتنے ناس ہیں، جتنی کائنات ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، میں تو عالمین کے لیے نذیر ہوں۔ اور عالمین میں کیا ہے؟ عالمین میں جاندار
غیر جاندار ہر چیز عالمین میں آتی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو سورہ فرقان کی پہلی آیت میں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تو حضور تو عالمین کے نذیر ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے نبی ہوئے، تو لہٰذا حضور علیہ السلام کا اول ہونا کائنات کے اعتبار سے ہوگا اور موسیٰ علیہ السلام کا اول ہونا فقط ان کی امت کے اعتبار سے ہوگا۔ یہ وہ اعتراض تھا جو اس ہوٹل میں رٹایا جا رہا تھا، اور انٹرنیٹ پر اس کی بہت جو ہے وہ شہرت کی جاتی ہے، اور اس کی حقیقت فقط یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ لیکن حضور علیہ السلام کی عظمت اور شان کی آیات کو اس کے ساتھ اس وقت ان کو نہیں ملایا جاتا۔ یہاں پر میں نے یہ ایک آیت تلاوت کی تھی، اس کے بعد میں اگلی آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عرض کرتا ہوں، اولیت پر جس سے استدلال ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اور یہ بات بڑی معروف ہے اور اس کو اکثر بیان کیا جاتا ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ یوسف کی آیت ہے تلاوت کی ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، یہ 106 آیت ہے، اور ان میں سے اکثر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تو ہیں مگر ساتھ شریک کرتے ہیں، حصے دار بناتے ہیں اللہ کا۔ اس پر میں بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں کہ اللہ کا جب وہ حصے دار بناتے تھے وہ کس بات میں بناتے تھے حصے دار اللہ کا؟ وہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ اللہ کی اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہیں، اس کو شرک فی الذات کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے تھے اللہ نے تنہا نہیں بنایا سارا کچھ، یہ بنانے میں اللہ کے شریک ہیں، یہ نظام چلانے میں اللہ کے شریک ہیں۔ وہ کہتے تھے جب یہ سب چیزوں میں اللہ کے شریک ہیں تو پھر یہ بھی ہے کہ جب ہم اللہ کو معبود مانتے ہیں تو معبود ہونے میں بھی یہ اللہ کے شریک ہیں، لہٰذا ان کی عبادت کی جائے۔ یہ شرک کا معنی تھا۔ اس کو شرک فی الذات، شرک فی الصفات اور شرک فی الحق، یہ شرک کی 3 قسمیں ہیں۔ تو وہ مشرکوں کا یہ شرک تھا۔ اب جب شرک کا پر خوارج کہتے ہیں تو کہہ دیا جائے کہ نور من نور اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق کے اول ہیں، تو اس میں بھی شرک آ گیا۔ کیوں؟ جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہو الاول میں اول، وہ اپنی شان سے اول ہیں، وہ خالق ہونے میں اول ہے، یہ مخلوق ہونے میں اول ہیں، یہ تو حصے دار بنتے ہی نہیں، اور شرک کا معنی ہی حصے دار ہوتا ہے۔ اب یہ جو آیت ہے نا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، مانتے میں نے لفظ استعمال کیا ہے، ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ایمان تو تب ہوگا جب وہ پورا ایمان لائیں گے، توحید کو مانیں، رسالت کو مانیں، آخرت کو مانیں، یؤمنون بالغیب، کہ غیب کی چیزوں کو مانیں، تب وہ مومن ہوں گے۔ یہ مومن ہونے کی بات نہیں، وہ تو مشرک ہیں، ان کی وہ بات نہیں ہو رہی کہ وہ ایماندار ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی جو ان میں سے تھوڑے ہیں جو ماننے والے ہیں وہ بھی صحیح طرح وہ بھی شرک کرتے ہیں۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی بات کی ذات کے بارے میں نہیں، وہ ساری ذات کے بارے میں بات ہو رہی۔ یہ اتفاق ہے کہ خوارج کی دنیا میں تعداد کم ہے، بہت ہی کم ہے۔ جو منکر، جو احادیث کے منکر ہیں ان کی تو بہت ہی تعداد کم ہے جو یہ خوارج ہیں۔ تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جب ایسے لوگوں سے واسطہ ہوتا ہے نا جو حدیث کو نہیں مانتے، ہر بات کو شرک بدعت حرام کہتے ہیں، تو ہمارے دوست کئی دفعہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سواد اعظم جو ہے نا اس کی اتباع کرو، اتبعوا السواد الاعظم، یہ سواد اعظم جو زیادہ لوگ ہیں ان کی اتباع کرو کیونکہ وہ حق پر ہوتے ہیں، اور امت کبھی اکثریت امت کی گمراہی پر جمع نہیں ہوتی۔ اور یہ استدلال بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے جواب میں 2 آیات خوارج تلاوت کرتے ہیں، وَإِن تُطِيعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ اس کی بات میں اس وقت شاید نہ بتا سکوں، ٹائم وہ اس کی اجازت نہیں دیتا، صرف میں نے یہاں آپ کو ایک بات بتانی ہے۔ تو وہ آگے سے خوارج کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں تم اکثریت میں ہو نا، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جو اکثر ہوتے ہیں تو وہ مشرک ہی ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، تحریف ہے قرآن کے اندر اس کا۔ یہ تو مشرکوں کے لیے کہ وہ مانتے نہیں ہیں مگر اپنے معبودوں کو، ان کے لیے بات ہو رہی ہے۔ تو یہ کہاں سے آ گیا کہ جو مسلمانوں کی اکثریت ہوتی ہے وہ مشرک ہوتی ہے؟ اتنا غلط استدلال پیش کیا جاتا ہے، اور آپ یہ نہ کہیں کہ یہ میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، نہیں، میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ قرآن شریف کا وہ ترجمہ اور تفسیر ہے جو حجاج کو جدہ ایئرپورٹ پر تقسیم کی جاتی ہے فری۔ اب وہ پوری دنیا میں جو اردو پڑھنے والے ہیں ان کو یہ دی جاتی ہے۔ اس کے کئی مقامات کے میں پہلے بھی حوالے دے چکا ہوں۔ اب اس آیت کی تفسیر سنیے کہ کیا لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ پہلے تو ترجمے میں بھی گڑبڑ ہے، اس کے بعد اس کی تفسیر سنیے۔ وہ کہتے ہیں
کہ یہ وہ حقیقت ہے، یعنی کہ جو اکثر لوگ ہوتے ہیں نا وہ مشرک ہوتے ہیں، جو مسلمانوں میں اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ مشرک ہوتے ہیں، یہ وہ بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ وہ حقیقت ہے جسے قرآن نے بڑی وضاحت کے ساتھ متعدد جگہ بیان فرمایا۔ یہ مشرکین تو مانتے ہیں کہ اللہ زمین آسمان خالق مالک رازق اور مدبر صرف اللہ تعالیٰ ہی، لیکن اس کے باوجود عبادت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا لیتے ہیں۔ صرف عبادت کی بات ہو رہی ہے، حالانکہ مشرکین صرف عبادت میں نہیں، وہ ذات میں، وہ نظام چلانے میں، وہ پیدا کرنے میں، وہ سر چیزوں میں شریک ٹھہراتے تھے، اور یہ صرف عبادت کی بات کر رہے ہیں، اور یوں اکثر لوگ مشرک ہیں۔ اچھا آگے جا کر لکھتے ہیں اور یعنی ہر دور میں لوگ توحید ربوبیت کے تو قائل رہے ہیں، لیکن توحید الوہیت ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، توحید الوہیت ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہاں تک تو بات اور طرح کی تھی جو سمجھ نہ آنے والی تھی، اب وہ اس کو کلیئر کر رہے ہیں کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، اور وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون کا مطلب کیا ہے۔ اب وہ آگے حافظ صلاح الدین یوسف کی یہ تفسیر ہے، وہ اس کو آگے کھل کر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں آج کے قبر پرستوں کا شرک بھی یہی ہے کہ وہ قبروں میں مدفون بزرگوں کو صفات الوہیت کا حامل سمجھ کر انہیں مدد کے لیے پکارتے بھی ہیں، اور عبادت کے کئی مراسم بھی ان کے لیے بجا لاتے ہیں۔ اعوذ باللہ۔ اب یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی اور چسپاں اس کو کس کے اوپر کیا جا رہا ہے، میرا اس وقت یہ موضوع نہیں ہے، صرف میں یہ بتانا چاہتا ہوں چونکہ وہ میں نے آیت تلاوت کی تھی تو اس کے نیچے یہ لکھا ہوا تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں۔ اس کے جواب اس وقت میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ، میں سب سے زیادہ برا خوارج کو سمجھتا ہوں کہ وہ کافروں کے بارے میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں ان کو وہ مسلمانوں کے اوپر لاگو کر دیتے ہیں، چسپاں کر دیتے ہیں، بات مشرکوں کی ہو رہی ہوتی ہے اور وہ ان کو مومنوں کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ اچھا تو میں عرض کر رہا تھا کہ اول المومنین حضرت موسیٰ علیہ السلام اور معنی میں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دوسرے معنی میں ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے اول ہونے میں یہ جو ہے نا یہ آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اب چونکہ وہ بات تھوڑی سی ٹیکنیکل چلی گئی تھی، میں پھر اس بات کو تھوڑا سا ملا دوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نور مانتے ہیں، اور اس کے مراحل ہیں جیسے میں پیچھے سے عرض کر چلا آ رہا ہوں کہ کن کے بعد سب سے پہلے حضور علیہ السلام کو نور کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اس کا اظہار ہوا، اور کن کا معنی ہے ظاہر ہو جا۔ تو حضور کو جب وہاں تھے عالم ارواح میں تھے تو نور تھے، عالم ارواح سے پہلے تھے تو نور تھے، اور جب اس جہاں میں آئے تو اس وقت کیا ہوا کہ آپ نور بھی تھے اور آپ بشر بھی تھے۔ ظاہری حالت جو تھی وہ بشریت کی تھی، اور جو اندرونی حالت تھی وہ نور کی تھی۔ تو کیا دو حالتیں بھی ہوتی ہیں، بشر بھی ہو اور نور بھی ہو، دو حالتیں بھی ہوتی ہیں؟ اس کا بیان انشاءاللہ میں آگے جا کر بیان کرتا ہوں۔ یہاں پر ایک میں آپ کو بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ تم اس پر اتنا زور کیوں دے رہے ہو، مثلا میرا یہ چوتھا اب درس جا رہا ہے اس نور و بشر کے اوپر۔ ناظرین میں سے بھی شاید کوئی یہ بات سوچتا ہو، ابھی اس کے اوپر چند اور لیکچر چلیں گے، اور قل انما انا بشر مثلکم، ابھی اس کی تو انشاءاللہ تفصیل بعد میں آئے گی، میرا خیال تیسرے لیکچر میں، اب دوسرے یا تیسرے لیکچر میں قل انما انا بشر مثلکم کا کیا مطلب ہے اس کی تفصیل آئے گی۔ اور سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، حضور کو عبد کہا گیا، جو عبد ہوتا ہے وہ تو نور نہیں ہوتا، اور مثلکم تمہاری مثل کہا گیا، یہ ساری باتیں آگے آئیں گی۔ ابھی سر میں اس کو ترتیب وار کچھ بیان کر رہا ہوں۔ اس کی ضرورت کیا ہے؟ اگر نور نہ مانے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ جی ہاں، یہ عقائد قطعیہ میں سے نہیں ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی دامت برکاتہم العالیہ نے اس کو ظنیات میں لکھا ہے، اور یہ ظنی عقائد ہیں، ٹھیک ہے، لیکن حضور کو نور نور کہنے اور نور نور کی باتیں کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس میں کیا ملتا ہے؟ کیا بات ہے فائدہ کرنے میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور کی عظمت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو پچھلے جہان میں حضور کا مقام تھا اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام، اور نور نور کہنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی یہ وجہ میں ابھی بیان کرتا ہوں ایک آیت کے بعد۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد فرمایا ہے۔ تو جب حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے احمد فرمایا تو احمد کا کیا مطلب ہے؟
احمد کا مطلب ہوتا ہے حمد کرنے والا، حامد۔ اس کو دو طرح سے پڑھا گیا، لیکن میں صرف ایک معنی میں اس وقت بیان کر رہا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے سورہ صف کی آیت 6 میں جب اپنی امت کو حضور علیہ السلام کی آمد کی خبر دی تو اس نام کے ساتھ دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ تو احمد حضور علیہ السلام کا نام ہے۔ احمد کا معنی جس نے بے حد شکر کیا ہو، جس نے بے حد اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہو، یعنی سب سے بڑھ کر اللہ کی تعریف کی ہو اور سب سے بڑھ کر اللہ کا شکر ادا کیا ہو، وہ احمد ہے۔ اگر احمد کا معنی دیکھنا ہو جو میں نے یہ بیان کیا ہے تو آپ تاج العروس کو دیکھ لیں، مفردات امام راغب اصفہانی کو دیکھ لیں، لسان العرب علامہ ابن منظور افریقی کو دیکھ لیں، اور جو مفسرین نے احمد کے معنی بیان کیے ہیں اس کو دیکھ لیں، کوئی عربی ڈکشنری دیکھ لیں تو آپ کو یہ معنی ملے گا جیسے محمد ہے نا جس کی بے حد تعریف کی جائے، اسی طرح احمد کا معنی ہے جو بے حد تعریف کرنے والا، شکر کرنے والا، اللہ کے حضور جھکنے والا ہے۔ اب تمام کائنات میں حضور علیہ السلام کے سوا انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے کسی کا نام احمد نہیں رکھا، صرف حضور ہی کا نام احمد رکھا ہے۔ وہ کیوں؟ اس سے یہ استدلال ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلے ہیں۔ کیوں اللہ نے آپ کو احمد کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ حضور نے سب سے زیادہ اللہ کی حمد کی۔ وہ کس طرح سے؟ ایک آدمی کی عمر 30 سال ہو اور ایک کی 50 سال ہو، اب جو 30 سال اللہ تعالیٰ کی تعریف حمد شکر کرے حامد تو وہ بھی ہے، اور جو 50 سال والا ہے جس نے حمد کی وہ بھی حامد ہے، لیکن دونوں حامدوں میں فرق یہ ہوگا 50 سال والا اس کی نسبت زیادہ احمد ہوگا، زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا ہوگا، کیونکہ اس کا عرصہ زیادہ لمبا ہے۔ اس مثال کے بعد اب سنیں، دنیا میں ہر ایک نے اللہ کی حمد کی، پہاڑوں نے کی، سمندروں نے کی، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس نے اللہ کی حمد نہ کی ہو اور نہ کرتی ہو، اب بھی کر رہی ہے، ساری چیزیں کرتی ہیں۔ لیکن احمد حضور کا نام ہی کیوں ہوا؟ اس لیے حضور کا نام ہوا کہ حضور مخلوق کے اللہ تعالیٰ کی یونیورس کی اول مخلوق ہیں، تو جب سب سے پہلے حضور کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ کی حمد حضور نے اس وقت سے بیان کرنی شروع کر دی، اس وقت سے جھکنا شروع کر دیا، اس وقت سے تسبیح کرنی شروع کر دی، اس وقت سے اللہ کے حضور سجدہ کرنا، گڑ گڑانا شروع کر دیا، اپنی عبودیت کا اس وقت سے اظہار کر دیا جب یونیورس میں اور کوئی حمد کرنے والا نہیں تھا۔ باقی حامد بعد میں بنے، حضور سب سے پہلے حامد بنے، چونکہ آپ نے سب سے زیادہ اللہ کی عرصے کے اعتبار سے حمد کی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کا نام احمد رکھا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے اسی نام سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی خوشخبری دی ہے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، تو لفظ احمد سے بھی حضور کی اولیت جو ہے سب سے پہلے ہونے کا استدلال بنتا ہے، نکلتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ اگر کسی کے ہاضمے کے اندر وہ ہضم نہ ہو تو یہ الگ بات ہے، ورنہ قرآن میں حمد کے تمام الفاظ کو دیکھ لیں، تسبیح کے تمام الفاظ کو دیکھ لیں تو سب سے زیادہ حامد وہی ہوتا ہے جس نے سب سے زیادہ حمد کی ہو۔ اب اس کا دوسرا رخ دیکھیں، حضور احمد سب سے زیادہ حمد کرنے والے۔ اب محمد کائنات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کا نام نہیں ہے، یعنی جس کی بہت تعریف کی گئی، اور یہ نام خود اللہ تعالیٰ نے محمد حضور علیہ السلام کا نام خود اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، اور دونوں نام احمد بھی اور محمد بھی یہ آپ کے دونوں ذاتی نام ہیں۔ اگر مجھے ٹائم اجازت دیتا تو میں تھوڑا سا اس پر انشاءاللہ بھی گفتگو کروں گا کہ یہ ذاتی نام کیوں ہیں، اور کسی کا اچھا محمد حضور کا نام جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ اب سب سے زیادہ تعریف حضور کی گئی تو محمد اللہ تعالیٰ نے محمد حضور کا نام کیوں رکھا؟ اس لیے کہ جب سب سے زیادہ اللہ کی حمد انہوں نے کی
وہ احمد بن گئے، اور مخلوقات نے جب حضور کی حمد کی، ان کی تعریف کی، اس تعریف سے حضور محمد نہیں بنے، حضور محمد اس وقت بنے ہیں جب اللہ نے حضور کی سب سے زیادہ تعریف کی ہے۔ یہ ادھر سے تعریف کر کے احمد بنے، اور جب ادھر سے تعریف کا انعام ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو وہ محمد بن گئے۔ دل تو یہ چاہتا ہے کہ یوں ہونا چاہیے کہ ساری مخلوقات نے اللہ کی تعریف کی ہے مل کر، وہ محمد ہو، کیونکہ سب سے زیادہ اس کی تعریف ہے، لیکن مخلوق کی تعریف کسی کو محمد نہیں بناتی، وہ تو تعریفوں سے بے نیاز ہے، وہ عبادتوں سے بے نیاز ہے۔ محمد تب بنتا ہے جب سب سے زیادہ اللہ کسی کی تعریف کرے، تو خدا کی تعریف سے محمد بنتا ہے، مخلوق کی تعریف سے محمد نہیں بنتا۔ تو لفظ احمد جو ہے یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولیت جو ہے اس کے اوپر استدلال اس سے بھی ہوتا ہے۔ اب میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ سے یہ بیان کروں گا کہ نور کا کیا مطلب ہے، نور ماننے سے کیا بات ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، یہ کیوں ہم زور دیتے ہیں اس کے اوپر، یہ میرا مطلب تھا۔ کیا ہوتا ہے کہ مطلب کیوں زور دیتے ہیں، نور، نور مصطفیٰ، نور آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ ابھی قرآن کریم کی وہ آیات میں آگے چل کر تلاوت کرتا ہوں جن کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نور کہا گیا ہے، اور آپ کا اطلاق نور کا کیا گیا ہے، اور جن آیات میں بشر کا اطلاق کیا گیا ہے انشاءاللہ ان کی بھی میں تلاوت کروں گا، اور ان بشر کا مفہوم بھی میں بیان کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بشر کہا گیا ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ سورہ حدید کی چند آیات جو ہیں یہ میں آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں، اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے، اور ساتھ اس مسئلے کا جواب کہ ہم کیوں یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ سورہ حدید اور اس کی آیت نمبر 12 سنیے۔ ہم جب حضور کو کہتے ہیں نا نور، نور آ گیا وہ نور والا، تو مخالفین ہمیں جو تانا دیتے ہیں تو وہ نور والے کہہ کر تانا دیتے ہیں۔ یہاں انگلینڈ کے اندر لندن کے پاس ہے، لندن کا وہ حصہ ہی ایک شہر ہے، الگ شہر بھی ہے اور لندن کا محلہ بھی ہے، ساؤتھ ہول اس کا نام ہے۔ میں بڑے سالوں کی بات ہے، وہاں پر ایک کتابوں کی دکان تھی، تو میں کچھ کتابیں لینے کے خریدنے کے لیے وہاں گیا، تو پہلی مرتبہ میں وہاں پر گیا تو وہاں ایک مسجد سی، تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا۔ اب جماعت ہو چکی تھی، میں نے بعد میں نماز ادا کی، تو میں بڑی محبت سے پوچھنے لگا کہ یہاں اور بھی مساجد ہیں۔ میرا مقصد یہ تھا کتنے مسلمان ہیں، خوشی ہوتی ہے کہ برطانیہ کے شہر میں یا غیر مسلم ممالک جو ہیں وہاں کتنے مسلمان، کتنی تعداد مساجد کی ہوتی ہے۔ اس چیز کی خوشی کا اندازہ مسلمان ملکوں میں رہتے ہوئے نہیں ہوتا، یہ جب باہر آتے ہیں اس مغرب ممالک میں پھر اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو میں بڑی محبت سے پوچھنے لگا اس آدمی سے کہ کوئی اور مسجد بھی ہے، تو کہنے لگا بڑی بے رخی سے مجھے وہ کہتا ہے ہاں ایک اور مسجد ہے لیکن وہ ہماری نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ کن کی ہے؟ تو وہ کہنے لگا وہ نور والوں کی ہے۔ میں نے کہا نور والے کون ہیں؟ تو وہ کہتا ہے تمہیں نہیں پتا نور والے کون ہیں؟ میں نے کہا نہیں بتائیں تو صحیح کون ہے نور والے؟ وہ کہتا ہے جو حضور کو نور مانتے ہیں نا وہ نور والوں کی مسجد ہے۔ سبحان اللہ، میرا جسم جو تھا وہ خوش ہو گیا، اور مسرت سے اتنا خوش ہوا کہ میری نیئرلی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ کبھی کبھی تانے ملتے ہیں اور وہ تانوں میں بڑا مزہ ہوتا ہے کہ یعنی وہ کہتے ہیں وہ نور والوں کی مسجد ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب میں وہ دکان پر گیا تو وہاں امام احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ محدث بریلوی کا وہ ترجمہ تھا کنز الایمان، تو میں نے جب اس کو اٹھایا تو وہاں ایک آدمی کھڑا تھا، وہ مجھے کہنے لگا اس ترجمے کی بدائی جو شاہ رفیع الدین صاحب کا ترجمہ ہے یہ لے لیں۔ تو میں نے کہا اس ترجمے کو کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے وہ مجھے سمجھانے لگا یہ نور والوں کا ترجمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بڑا بیوٹیفل تانا ہے کہ نور والے ہیں، الحمدللہ نور والوں کی مسجد، نور والوں کا ترجمہ، اور نور ٹی وی نور والوں کا ٹی وی۔ اللہ اکبر۔ حضرت قبلہ پیر علاؤ الدین صدیقی صاحب نے دامت برکاتہم العالیہ نے جب اس کا نام رکھا نور ٹی وی، اس کی تو وہ کئی وجوہات بیان فرماتے ہیں، اپنا خواب بھی، لیکن اب اس کانٹینس میں میرے ابھی ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ نور والوں کا ترجمہ، یہ نور والوں کی مسجد، تو یہ نور ٹی وی بھی نور والوں کا ٹی وی ہے۔ شاید پیر صاحب نے اس کا نور نام ہی اس لیے، یہ بھی اس کی میں ایک وجہ ہو کہ اس کا یہ چونکہ اس میں نور کی باتیں ہونی ہیں تو یہ نور والوں کا ٹی وی ہے۔ کبھی تانے بڑے مزیدار ہوتے ہیں کہ نور والے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے
احیاء العلوم میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا کہ مشرکین مکہ ان کو حضور کو تانے دینے لگے، مزیدار تانے، اور یہ نور والا تانا بھی مزیدار تانا ہے۔ وہ امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے گزرتے اور حالت استغراق میں گزرتے، بس دھیان کہیں اور ہوتا، نظر نگاہ نیچے ہوتی۔ تو ایک عالم استغراق میں جب حضور وہاں سے گزرتے تو اس طرح سے گزرتے تو مکے کی ایک مائی جو تھی اس نے حضور کو تانا دیا، وہ کہنے لگی، وہ تانا اس انداز میں کہنے لگی، محمد تو اپنے رب پر عاشق ہو گیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کتنا بیوٹیفل تانا تھا کہ محمد تو اپنے رب پر عاشق ہو گیا ہے۔ تو کبھی تانے بڑے مزیدار ہوتے ہیں، تو اب یہ نور والا تانا بھی بڑا مزیدار تانا ہے، اور اسی کو قرآن کریم سے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ سورہ حدید ہے، اللہ اکبر، کہ سورہ آیت نمبر 12 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ قیامت کے دن تو دیکھے گا، یعنی قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو دیکھو گا مومن مرد عورتوں کے نور آگے آگے ہوگا اور نور ان کے دائیں ہاتھ پہ ہوگا۔ تو جب وہ نور والے ہوں گے، سارے وہ نور والے چل رہے ہوں گے، تو بشراکم الیوم، تو فرشتے ان کو کہوں گے نور والو تمہیں مبارک ہو، نور والو تمہیں مبارک ہو، تو وہ نور کی مبارکیں دیں گے۔ بشراکم الیوم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ جاؤ، یہ جنتیں ہیں جن میں نہریں بہتی ہیں، اس کامیابی پہ تمہیں مبارک ہو نور والو۔ تو نور ہوگا ان کے ساتھ، ان کے نور، وہ نور والے ہوں گے تو ان کو نور والے کہہ کر ملائکہ جو ہے وہ ان کو بشارت دیں گے۔ جب وہ گزر رہے ہوں گے تو وہاں وہ لوگ بھی ہوں گے جو نور والے نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا، اس دن منافق مرد اور عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہمارا انتظار کرو، تو وہ کیا کہیں گے؟ انظرونا نقتبس من نورکم، سبحان اللہ، وہ کہیں گے کہ ہمیں بھی تھوڑا سا نور دے دو، یہ جو تم نور والے ہو نا ہمیں بھی تھوڑا سا نور دے دو۔ تو وہ آگے سے نور والے کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کی لرجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، یہاں نور نہیں ملتا، نور تو دنیا میں ملتا تھا، اگر نور لینا ہے تو جاؤ واپس دنیا میں جاؤ، جو وہاں نور والے تھے ان کو قیامت کے دن بھی نور ملے گا۔ فالتمسوا نورا، اللہ اکبر، فضرب بینہم بسور لہ باب، پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی۔ تو میں نے یہ آیت کریمہ، مجھے اشارہ ہو گیا کہ ٹائم بھی ہو گیا ہے، میں ساری باتیں اس سے بیان نہیں کر سکتا۔ تو نور والے قیامت، اس نور ماننے کا فائدہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن نور ملے گا، اس نور کی وجہ سے فرشتے مبارکیں دیں گے، اور جو نور نہیں مانتے ان کو وہاں جا کر یہ پتہ چلے گا کہ نور کی قیمت کیا ہے۔ تو پھر وہ کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، انتظار کرو ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں، کچھ نور دے دیں۔ تو وہ کہیں گے نہیں، کی لرجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ وہاں سے نور لے کر آؤ۔ اور جب پل صراط پہ گزریں گے تو کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، تو وہاں بھی وہ نور کی دعائیں، کامل نور کی دعائیں ہوں گی۔ تو اس لیے یہ جو نور ٹی وی ہے، یہ نور کی باتیں اس لیے کرتا ہے کہ یہ نور والوں کا ٹی وی ہے، اور قیامت کے دن نور والوں کو بشارتیں ملیں گی، اور جن کے جو نور والے نہیں ہوں گے ان کو یا تو نور نہیں ملے گا یا واپس آنا پڑے گا، واپس آنے کا تو کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے اس کو قبول فرمائے، اور نور ٹی وی کو دن دگنی رات چگنی برکتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔